1900 میں امتحانات ہوئے۔ آئنسٹائن کی نااہلی بھی یہاں سامنے آئی۔ 5 طالب علموں میں اس کا چوتھا نمبر تھا۔ سوئٹزرلینڈ میں تعلیم تک اس کے بارے میں تمام لکھنے والے اس بات پر متفق ہیں کہ وہ کوئی اچھا طالب علم نہیں تھا۔ آئنسٹائن میں تبدیلیاں 1900 کے بعد آنا شروع ہوئی۔ 1905 آئنسٹائن کی کامیابیوں کا سال سمجھا جاتا ہے۔ اس سال اس نے کئی تھیوریز پیش کی۔ پہلی تھیوری روشنی کی ویلوسٹی کے بارے میں تھی، جبکہ دوسری تھیوری براؤنین موشن میتھمیٹیکل ماڈل تھا، جبکہ تیسری تھیوری اس کی سب سے مشہور ایکویشن E=mc² تھا، جس میں اس نے میس اور انرجی کو آپس میں تبدیل ہونا ممکن بتایا۔ اس کی چوتھی تھیوری اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی تھی، جس میں اس نے ٹائم اور سپیس کو الگ الگ تصور کرنے کے بجائے ٹائم اور سپیس کا وجود ایک ساتھ قرار دیا، یعنی زمان و مکان کا نظریہ پیش کیا۔ 1911 میں اس نے عمومی نظریہ اضافت پر اپنی تھیوری شائع کی۔ سوئٹزرلینڈ میں ہی دجال کے ساتھ اس کا رابطہ ہوا اور اسی نے اس کو نظریہ اضافیت یعنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا علم دیا۔ اعتراض ہے کہ آئنسٹائن میں کوئی ایسی خاص بات تھی جس سے دجال خوش ہوا اور آئنسٹائن کو ہیرو بنوا دیا، مگر وہ خاصیت آخر کیا تھی؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں آئنسٹائن کی زندگی اور اس کے نظریات کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ آئنسٹائن اگرچہ خود کٹر یہودی تھا، لیکن دوسرے عیسائیوں اور مسلمانوں کو لا دینیت کی طرف دعوت دیتا تھا۔ ذاتی اعتبار سے اس میں وہ تمام برائیاں موجود تھیں جو ابلیس یا دجال کو خوش کرنے کے لیے کافی تھیں۔ عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات، حتیٰ کہ اس کی پہلی بیٹی اس کی ناجائز بیوی سے ہوئی۔ اس بیٹی کو اس نے پالا نہیں اور نہ ہی اس کا بعد میں کچھ پتہ چل سکا کہ اس کا کیا ہوا۔ اس بات سے اس کی شرافت اور انسانی ہمدردی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بیوی کے ساتھ اس کا رویہ نہایت ظالمانہ تھا۔ چنانچہ جب وہ 1914 میں اپنی پہلی بیوی میلوا مارک کے ہمراہ برلن یعنی جرمنی چلا گیا تو ان دونوں میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو گئے۔ آئنسٹائن بیوی کو صرف اس صورت میں اپنے ساتھ رکھنے پر راضی تھا کہ اگر وہ اس کی تمام شرائط پوری کرے۔ اس کی شرائط یہ تھیں: تم یہ یقینی بناؤ گی کہ میرے کپڑے اور بستر ٹھیک ٹھاک ہوں، مجھے اپنے وقت میں 3 وقت کا کھانا پہنچاؤ گی، میرے سونے اور پڑھنے کا کمرہ صاف ستھرا رکھو گی، میری پڑھنے والی میز کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، مجھ سے تمہارے تمام ذاتی تعلقات ختم رہیں گے سوائے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ جب میں مخاطب ہوں تو فوراً جواب دو گی، میرے بچوں کو میرے خلاف نہیں کرو گی۔ برلن میں آئنسٹائن کی شناسائی اپنی چچا زاد بہن ایلیسا سے ہو گئی، لیکن آئنسٹائن اس شش و پیج میں تھا کہ وہ ایلیسا سے شادی کرے یا اس کی جوان سال بیٹی سے۔ جہاں تک اس کے نظریات کا تعلق ہے تو وہ کٹر زائونسٹ یعنی یہودی داعی اور مبلغ تھا۔ وہ فلسطین میں اسرائیل کے قیام کا پرجوش حامی تھا۔ اس نے 1921 میں جیم وائزمین، جو کہ پہلا اسرائیلی صدر تھا، کے ساتھ امریکہ کا دورہ کیا اور زائونسٹ یہودیوں کے لیے چندہ جمع کرنے کے لیے متعدد شہروں میں تقریریں کی۔ یہاں تک کہ آئنسٹائن کو 1952 میں اسرائیلی صدارت کی بھی پیشکش ہوئی، جو اس نے قبول نہیں کی۔ امریکہ کو ایٹم بم بنانے کی تجویز بھی اسی نے دی۔ 1939 میں اس نے امریکی صدر فرینکلن روزویلٹ کو خط لکھا جس میں ایٹم بم بنانے کی ترغیب دی۔